تو یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ کیا کہ فقہا نے ایک لفظ کا جو معنی طے کیا ہے وہ معنی ہم اللہ کے نبی کی حدیث میں آئے ہوئے لفظ کو پہنا رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ فقہا نے کسی لفظ کا کوئی معنی طے کیا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ یوز کیا تو اس کا بھی وہی معنی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر سنت، ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے نا، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ضروری ہو، اور کسی نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ یہ جو فرض کا ٹائٹل ہے، یہ جو لفظ ہے فرض، فرض کا یہ خاص معنی کس نے دیا؟ فقہا نے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے سنت۔ سنت کا مطلب جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جس کو کرنا چاہیے۔ سنت میں بھی کئی قسمیں آتی ہیں، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس عمل کو کوئی چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو سنت کا ہم نے ٹائٹل دیا ہے، یعنی ایسے اعمال، وہ شرعی اعمال جن کو چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا ٹائٹل دیا ہے؟ سنت۔ یہ ٹائٹل دیا ہوا کس کا ہے؟ فقہا کا ہے، اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے۔ تو سنت مانے کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سنت کا جو معنی ہے یہ کن لوگوں نے طے کیا؟ فقہا نے طے کیا۔ اب اگر یہی ورڈ سنت اللہ کے نبی کے جملے میں یوز ہو جائے تو کیا اس کا وہاں بھی وہی معنی کریں گے کہ جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث میں سنت کا کیا معنی ہے؟ کہ یعنی جس کام کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء کا کہنا کیا ہے کہ کسی نے فرض چھوڑا تو گنہگار، لیکن سنت چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کیا کریے؟ کسی نے سنت چھوڑ دیا تو ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ٹکرا رہی نا باتیں؟ حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ورڈ استعمال کیا سنت نا، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو فقہا نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی جب سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی واجب کا ہے، ضروری کا، فرض کا۔ جس کو ہم فرض بولتے ہیں نا اس کو اللہ کے نبی سنت بول رہے ہیں۔ تو یہ ورڈ کی میننگ کا مسئلہ ہے کہ ایک گروپ ایک ورڈ کا کچھ میننگ لیتا ہے اور دوسرا گروپ کچھ لیتا ہے۔ کہیں پر وہی ورڈ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں اور معنی استعمال ہوتا ہے۔ تو فقہا نے سنت کا معنی اگر یہ بیان کیا کہ جس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، تو اب اگر ہم لفظ سنت حدیث میں دیکھ لیں تو اس کو ہم یہ معنی نہیں پہنا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا حکم دیا۔ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت ہے نا، سنت موقدہ نہیں، سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آخر میں کیا کہا؟ لمن شاء، جو چاہے۔ تو آگے صحابی کیا کہتے ہیں؟ کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ اس 2 رکعت کو لوگ کہیں سنت نہ بنا لے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ 2 رکعت جو چاہے وہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ پڑھو۔ لیکن پھر آگے بعد میں کیا کہا؟ جو چاہے وہ پڑھے۔ ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حکم دیا پھر کہہ رہے ہیں جو چاہے پڑھے۔ تو صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ تو آج تو ہم لوگ سنت بنا کے بیٹھے ہیں نا، ہاں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں لوگ اس 2 رکعت کو سنت نہ بنا لیں، اور آج ہم سنت پڑھ رہے ہیں۔ چالاک قسم کے حنفی لوگ جو بڑے چالو ہوتے ہیں، عوام کی نادانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آ کے یہ حدیث کھولتے ہیں نا۔ جو کچھ لوگ دیکھیے، ہم لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ باجو کی مسجد ہے، کوئی پڑھتا نہیں پڑھتا؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ کچھ لوگوں کو ان 2 رکعت سے چڑ ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ تو عوام بھولی بھالی ہے، اس کے سامنے وہ حدیث کھولتے کہ دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ناپسند کیا کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں، اور تم لوگ سنت بنا کے بیٹھے ہو۔ غلطی کیا ہو رہی ہے؟
مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہم اسے سنت بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں۔ اس حدیث میں یہ جو صحابی کہہ رہے ہیں کہیں لوگ اسے سنت نہ بنا لیں، اس روایت میں سنت واجب فرض کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو صحابی نے کہا مفہوم اس کا یہ کہ کہیں لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں، سنت مطلب فرض نہ سمجھ لیں، لازم نہ سمجھ لیں، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑھو جو چاہے۔ تو دیکھ رہے ہیں فقہا کی نظر میں ایک لفظ کا کیا معنی ہے اور کتاب و سنت میں وہ ورڈ آ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بعد کے علماء نے کوئی لفظ کریٹ کیا، کسی لفظ کا ایک خاص معنی کریٹ کیا ہے، وہ لفظ عین وہی لفظ قرآن حدیث میں آ گیا تو ہم وہ معنی لے جا کے قرآن و حدیث کے الفاظ کو نہیں پہنا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کا وہ معنی چلے گا جو اس دور میں چل رہا تھا۔ آج ہم نے کوئی معنی بنا لیا ہے تو آج یہ معنی اس دور کے لحاظ سے نہیں چلے گا۔ جیسے عربی میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں نا، اس کے لیے عربی الفاظ نئے نئے لوگ بناتے ہیں، عربی کے کچھ الفاظ کو ان چیزوں کا معنی دیتے ہیں۔ جیسے ٹیلی فون ہے تو اس کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ہاتف۔ کچھ لوگ تو ٹیلی فون ہی بولتے ہیں، انگریزی والا لفظ، عرب والے بھی، لیکن کچھ لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ ہاتف، عربی میں ہاتف۔ اب اگر یہ لفظ کہیں حدیث میں آ جائے تو اس کا معنی ہم ٹیلی فون کریں گے؟ ہاں؟ موبائل کو کیا بولتے ہیں؟ جوال، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ جوال۔ اب یہ جوال کہیں حدیث میں آ جائے تو اس کو ہم بولیں گے موبائل؟ ہاں؟ تو یہ لفظ تو پہلے سے ہے لیکن آج اس کا ایک خاص معنی دیا گیا ہے۔ ہاں؟ یہ ورڈ پہلے سے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے سے یہ الفاظ چلے آ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے ایک خاص چیز کے لیے یہ ورڈ استعمال کر دیا ہے۔ تو اب جس زمانے میں جن لوگوں نے اس لفظ کا ایک خاص معنی طے کیا وہ لوگ وہ ورڈ یوز کریں گے تو اس کا وہ معنی ہوگا۔ پہلے کے لوگوں نے وہی ورڈ یوز کیا تو اس زمانے میں اس ورڈ کا کیا معنی چل رہا تھا وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ جیسے سنت کی مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھایا کہ بعض لوگوں نے سنت کا مطلب یہ نکالا کہ جس کو نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، وہ سنت ہے، لیکن نبی کے دور میں سنت اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا سنت کا لفظ۔